السلام علیکم۔ اکثر یہ خیال آتا ہے نا کہ اس بار کا رمضان پچھلے سالوں سے کچھ الگ، کچھ بہتر ہو۔ آج ہم اسی مقصد کو حاصل کرنے کے کچھ عملی طریقوں پر بات کریں گے تاکہ یہ رمضان واقعی ایک یادگار روحانی سفر بن سکے۔ چلیں ذرا ایک منٹ کے لیے سوچتے ہیں، کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ رمضان ختم ہوتا ہے اور دل میں بس ایک ہی خیال ہوتا ہے، اگلے سال انشاءاللہ سب کچھ مختلف ہوگا۔ یہ ایک ایسا چکر ہے جس میں ہم میں سے اکثر پھنس جاتے ہیں، جہاں بہترین نیتوں کے باوجود روحانی اہداف ادھورے رہ جاتے ہیں۔ وہی گناہ بار بار، وہی روٹین جو بناتے ہیں اور پھر ٹوٹ جاتی ہے، اور پھر عید کے بعد وہی افسوس۔ یہ ایک بہت ہی کامن فیلنگ ہے، اور سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنی ہے کہ اس احساس میں کوئی اکیلا نہیں ہے۔ تو اس مسئلے سے نکلنے کے لیے ہم ایک واضح روڈ میپ پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں گے کہ یہ سالانہ جمود ہے کیا، پھر نیت کی طاقت کو سمجھیں گے، اور آخر میں کچھ ایسے پریکٹیکل سٹیپس پر بات کریں گے جن سے ایک پائیدار تبدیلی آ سکے۔ تو سب سے پہلا چیلنج ہے کیا؟ اسے ہم کہہ سکتے ہیں دی اینیول رمضان رٹ یا سالانہ رمضانی جمود۔ ہوتا کیا ہے کہ رمضان شروع تو بڑے جوش و خروش سے ہوتا ہے، لیکن آخری عشرے تک آتے آتے وہ انرجی کہیں غائب ہو جاتی ہے اور بس تھکاوٹ رہ جاتی ہے۔ دیکھیں، پہلے 1-2 ہفتے تو بڑے زبردست گزرتے ہیں، لیکن اگر پہلے سے تیاری نہ ہونا تو بہت جلد رمضان صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام رہ جاتا ہے، اور باقی زندگی بزنس ایز یوزل، پرانی عادتوں کے ساتھ چلتی رہتی ہے۔ اچھا، تو اس چکر کو توڑیں کیسے؟ جواب ہے اندر سے شروع کر کے، یعنی نیت کی طاقت سے۔ ایک واقعی تبدیلی لانے والے رمضان کی بنیاد یہی ہے۔ نیت کا مطلب کیا ہے؟ سیدھے لفظوں میں، کسی بھی کام کے پیچھے آپ کا سنسیئر ارادہ۔ اسلام میں ہر عمل کی جو قیمت ہے نا، وہ اس کے پیچھے چھپی نیت سے ہی طے ہوتی ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بلکہ ہر چیز کی جڑ ہے۔ اور یہی تو اس کانسیپٹ کی خوبصورتی ہے، صرف اپنی نیت بدل دیں اور روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے کام بھی عبادت بن جاتے ہیں۔ کھانا بنانا ہو، صفائی کرنی ہو یا دفتر کا کام، اگر یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے تو یہ سب عبادت ہے۔ یہ تو ایک قسم کا حسنات ہیک ہے۔ ٹھیک ہے، تو نیت تو سیٹ ہو گئی۔ اب آتے ہیں ان پریکٹیکل کاموں پر جن سے رمضان شروع ہونے سے پہلے ہی ایک روحانی مومنٹم بنایا جا سکتا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، ایک بہترین رمضان اتفاق سے نہیں ملتا، اس کے لیے پہلے سے سوچنا پڑتا ہے، پلاننگ کرنی پڑتی ہے۔ تیاری ایک ارادی عمل ہے، کوئی حادثہ نہیں۔ تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ کچھ چیزیں ہیں جو ابھی سے شروع کی جا سکتی ہیں، جیسے پیر اور جمعرات کے نفلی روزے رکھنا شروع کر دیں، اپنی نیند کا شیڈیول ٹھیک کریں تاکہ فجر اور تہجد کے لیے اٹھنا آسان ہو جائے۔ اچھے کاموں کے لیے رمضان کا انتظار کیوں کرنا؟ صدقہ اور استغفار ابھی سے شروع کریں، اور سب سے اہم، قرآن اور نماز کو نان نیگوشیبل بنا لیں ابھی سے۔ اب بات کرتے ہیں ایک گہرے پہلو کی۔ دیکھیں، روزے کا اصل مقصد صرف بھوکا پیاسا رہنا نہیں ہے، اس کا مقصد ہے روحانی پاکیزگی۔ یہ صرف پیٹ کا معاملہ نہیں، یہ دل کا معاملہ ہے۔ یہاں ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جسے دور کرنا ضروری ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ روزہ صرف پیٹ کا ہے، یعنی کھانے پینے سے رکنا، لیکن حقیقت میں روزے کا اصل فوکس دل ہے، اس کی پاکیزگی، اللہ کی طرف دھیان اور اپنے نفس پر کنٹرول۔ اور ہمارے کلچر میں یہ بہت عام ہو گیا ہے کہ افطار کے وقت کھانے پینے پر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے، لیکن یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ رمضان روزے رکھنے کا مہینہ ہے، دعوتیں اڑانے کا نہیں۔ تو اب وقت ہے کہ ہم اپنی عادتوں پر ذرا غور کریں، جیسے فضول خرچی کو کیسے کم کیا جائے گا، غصے پر کیسے قابو پانا ہے، فون پر گھنٹوں بے مقصد سکرولنگ کیسے روکی جائے گی، اور نظروں کی حفاظت کیسے کی جائے گی۔ ان سب سوالوں کے جواب پہلے سے سوچنا بہت ضروری ہے۔ اچھا، یہ سارا سفر اکیلے طے کرنا بہت مشکل ہو سکتا ہے۔ یہیں پر کمیونٹی، یعنی اچھے دوستوں اور ساتھ کا کردار بہت اہم ہو جاتا ہے۔ یہ ایک سمپل سی حقیقت ہے کہ جب کوئی پوچھنے والا ہو، کوئی اکاؤنٹیبلٹی پارٹنر ہو، تو اپنے گولز تک پہنچنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اکیلے ہوں تو شیطان کے لیے بہکانا آسان ہوتا ہے، لیکن ایک اچھا سپورٹ سسٹم آپ کو طاقت دیتا ہے۔ تو یہ سپورٹ سسٹم کیسا ہو سکتا ہے؟ ایک دوسرے سے پوچھیں کہ بھائی کیسا چل رہا ہے؟ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں، ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کریں، تنقید نہیں، اور جب کوئی تھوڑا سست پڑنے لگے تو اسے اس کے مقاصد یاد دلائیں۔ اور آخر میں سب سے اہم بات،
ہمارا مقصد صرف 30 دن کے لیے اچھا بننا نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی تبدیلی لانا ہے جو ہمیشہ رہے۔ رمضان کو صرف ایک ریسیٹ بٹن نہ سمجھیں۔ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ اعمال سب سے زیادہ پسند ہے جو مستقل ہوں، بھلے ہی وہ تھوڑے کیوں نہ ہوں۔ کنسسٹنسی از کی۔ تو اصل مقصد کیا ہے؟ ایک نیا لائف سسٹم بنانا۔ یہ نہیں کہ ایک مہینہ بہت اچھا گزارا اور پھر عید کے بعد واپس وہیں آ گئے جہاں سے شروع کیا تھا۔ تو آخر میں یہ ایک سوال ہے جس پر سوچنا ہے، کیا رمضان صرف 30 دن کا ریسیٹ ہے یا یہ ایک نئے طرز زندگی کی شروعات ہے؟ اس کا جواب اس بات میں چھپا ہے کہ ہم اس کی تیاری کیسے کرتے ہیں۔